رمضان المبارک کے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے کو 3 عشروں میں تقسیم کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا اور آخری جہنم کی آگ سے آزادی ہے۔ جیسے ہی رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادات میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ صحابہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور نبی ہیں، اس قدر مشقت کیوں کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواباً فرماتے، اپنے رب کی عبادت کر کے میں اس کا محبوب بندہ کیوں نہ بن جاؤں۔ اس ماہ کی فضیلت کے بارے میں متعدد احادیث آئی ہیں۔ حضرت کعب بن حجرہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ممبر کے قریب آؤ۔ ہم نے تعمیل کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے سے فارغ ہو گئے تو ہم نے عرض کیا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ نبی برحق نے ارشاد فرمایا، اس وقت میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے۔ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے ماہ رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکی۔ اس پر میں نے آمین کہا۔ اگر کسی شخص کی رمضان میں مغفرت نہ ہو اور یہ مہینہ غفلت اور معصیت میں گزر جائے تو ایسے شخص کی ہلاکت میں کیا تامل ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ خود بندوں کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، رمضان المبارک کے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت نقل کی ہے، رمضان المبارک کی ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے، اے خیر کے متلاشی متوجہ ہو اور آگے بڑھ، اور اے برائی کے طلبگار بس کر اور آنکھیں کھول۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کی حاجت پوری کی جائے۔ مغفرت کا ذکر قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ اپنی مہربانی سے بہشت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور اپنے احکام لوگوں سے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ شیطان لوگوں کو سبز باغ دکھاتا ہے، اس سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ شیطان تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا، اور خدا تم پر اپنی بخشش، مغفرت اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے۔ مومنوں سے رب کریم یہ وعدہ کر رہا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہیں، ان سے اللہ نے وعدہ کیا کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ رمضان کے مہینے کے حوالے سے ارشاد ہے، اے ایمان والو،
تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزوں کی جزا مغفرت رکھی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والیاں، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور بڑا ثواب رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے ہر نیک عمل کا ثواب اس طرح زیادہ کیا جاتا ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے، یہاں تک کہ یہ ثواب 700 گنا تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، کیونکہ روزہ دار اپنی خواہشات اور کھانے پینے کو صرف میری خواہش کی خاطر چھوڑتا ہے۔ مغفرت کے بعد یہ مومن اور مومنات جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اس مقام پر بھی روزہ داروں کے لیے ایک خصوصی انعام ہے۔ حضور صلی اللہ